بیگ صاحب سیاسی عدم استحکام کی تو ہم بات کر رہے ہیں، لیکن اس ساتھ ساتھ آپ دیکھیں معاشی طور پر بھی شروع سے ہی ہم جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار رہے اور عالمی مالیاتی اداروں سے جو ہے وہ ہم قرض لینے پر مجبور رہے. اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ذرا ایک ابھی وقت کی مثال دے کر بتاؤں گا. چین اس وقت ایک اقتصادی لحاظ سے کہتے ہیں جن بن گیا. وہ امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ترقی اس نے اقتصادی بنیادوں پر، عسکری بنیاد پر اس کی پہلے کوئی ترقی نہیں تھی، اب کر رہا ہے. جب پاکستان بنا تو ہمارے دشمن، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اگر اپنے نظریے کو عملی تعبیر دے دیتے تو ہم بہت اچھے ہوتے. ہمارے دشمن بھی یہ بات جانتے تھے کہ اگر انہوں نے اپنے نظریے کو عملی تعبیر دی تو یہ بہت سٹرونگ ہو جائیں گے. اور کسی کو کمزور کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو اقتصادی لحاظ سے دیوالیہ کر دو. تو امریکہ اور یورپ نے ہم پر باقاعدہ نظریں فوکس کی. میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا گنتے جائیے کہ پاکستان کے جتنے وزرائے خزانہ آئے ہیں آج تک، میں ان میں سے چند ایک کے نام لیتا ہوں. یا وہ ورلڈ بینک کے ہیں، یا وہ IMF کے ہیں، یا وہ امریکہ میں نوکریاں کرتے رہے ہیں. یعنی امریکہ نے پاکستان میں وزیر خزانہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا. غلام محمد، شعیب، سید احمد علی، قزلباش، ڈاکٹر محبوب الحق، شوکت عزیز، شوکت ترین بھی، شمشاد اختر. دیکھیں بنیادی سوال یہ ہے نا کہ یہ سارے لگائے تو ہم نے خود نا. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ جب کسی کو یہ معلوم ہو کہ عوام میں، تو میں پوچھنے بھی رہا کسی بڑی قوت کا سہارا لوں. جب بڑی قوت کا سہارا لیا سیاست کے لیے تو اس نے اپنے بندے لگوائے. یہ ہوتا ہے نا. کیوں؟ آپ دیکھیں پاکستان کا وزیر خزانہ 75% سے 80% یا IMF سے یا ورلڈ بینک سے یہ آیا ہے تاکہ پاکستان کو اقتصادی طور پر مفلوج کر دیں. جو میں بس اس کا چاہتا ہوں کہ چھوٹا سا ہی جواب دیں. جب ہم اقتصادی طور پر مفلوج ہو جائیں گے تو ہم ہر لحاظ سے مفلوج ہو جائیں گے. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جو مانگنے والا ہے وہ محتاج ہو جاتا ہے، اس کو دوسرے کی بات ماننی پڑتی ہے. اس لیے ہم آج دیوالیے ہیں، اسی لیے کہ ان کی باتیں ہم نے مانی ہیں. وزراء خزانہ سب ان کے لگے ہیں، انہوں نے پالیسیاں بنائی ہیں، جنہوں نے ورلڈ بینک کی خدمت کی ہے، جنہوں نے IMF کی خدمت کی ہے، جنہوں نے یہاں قرضہ آتا تھا 80% واپس، فلاں ملازمت فلاں کام واپس. 20% یہاں رہتا تھا، اس میں سیاستدانوں کو رشوت دے دو. ملک میں خرچ کچھ نہیں ہوا، قرضہ چڑھ گیا، سود چڑھ گیا. تو یہ بیگ صاحب اس میں تو میں ایڈ کروں گا کہ ہمارے وزرائے اعظم معین قریشی کون تھا؟ وہ بھی وزیر خارجہ نہیں، وزرائے اعظم. اور اس کے بعد شوکت عزیز آپ کا پرائم منسٹر بن گیا. دیکھیے اس کے اندر آپ یہ سمجھیے، دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ امریکہ نے جو کردار ادا کیا ہے، جیسے بیگ صاحب نے بھی کہا کہ کل کا کل سیاستدانوں پر مت ڈالیں. ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی امریکہ کی زر خرید ظاہر ہے بالکل ٹھیک. ورنہ ان کے ہوتے ہوئے اگر وہ بھی فوکس رہتے تو ایسے لوگوں کے حوالے سے وہ بھی کوئی ریزسٹنس دیتے. اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس معاملے میں جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ دیا ہے.